الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، سورہ تین کی آخری دو آیتیں اس سورت کی خلاصہ بھی ہیں، مقاصد کو واضح کرنے والی فرمودات ہیں، آئندہ کے لائحہ عمل دکھانے کی دلیل اور حجت ہیں. جو کچھ ہو، یہ دو آیتیں اتنی محکم اور مضبوط ہیں کہ پورے سورت مبارکہ کی یعنی روح کو اگر ان دو آیتوں میں دیکھا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا. اب دیکھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ بات واضح کرنے کے لیے قسمیہ جملات ارشاد فرمائے گئے، اللہ رب العزت کی فرمودات کے حصے بن گئے، اور انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کی مسند دکھا دی گئی، مقام اور حیثیت دکھا دی گئی، واضح کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ بات بھی آ گئی کہ دیکھو نہیں اترانا جب اشرف المخلوقات ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، مالدار ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں ایک روایت بھی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، اپنے 5 حالات کو 5 اور حالات آنے سے پہلے غنیمت حساب کر لو. یعنی 5 حالات میں اگر تم موجود ہو تو یاد رکھنا 5 اور حالتیں بھی آئیں گی، تو ان کے آمد سے پہلے اپنے حالات کو غنیمت سمجھیں. غنیمت یعنی ایسی نعمت کہ جو بغیر آپ کے ارادے اور عزم کے آپ کو ملے، اور ایسی چیز ہو کہ اس کے متبادل بھی آپ کو نہ ملے، یہ غنیمت. اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے انسان کو، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پر غرور کا مرتکب ہو. غرور کے انجام پر ہوگا اسفل السافلین. وہ غرور کفر کا ہو، شرک کا ہو، نفاق کا ہو، جو بھی ہو. اور یہ بھی اطمینان رکھ لو کہ اس سے اہل ایمان مستثنا تو ہیں، لیکن یہ بھی دیکھ لو فما یکذبک بعد بالدین. 2 رخ ہیں اس مبارک آیت. ایک رخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، 2 جہت، اور ایک ہدف اور ایک جہت انسانیت. اب دیکھو اے بنی آدم، یہ تمام حقائق آپ نے دیکھ لیے، آپ نے سن لیے، آپ کو پتہ چل گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہدف قرار دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ تر سمجھنے والے ان حقائق کو کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ دیکھ لو کہ ان تمام حقائق جاننے کے بعد
فما یکذبک، پھر وہ کیا چیز ہے کہ تمہیں برانگیختہ کرتا ہے کہ قیامت کا منکر ہو جاؤ؟ دیکھ رہے ہو اسفل السافلین کا ایک منظر دنیا میں دیکھ رہے ہو، تو دور اور بلد امین روئی زمین پر دیکھ رہے ہو، تین اور زیتون تمہارے پہنچ میں ہے اور تمہاری روزی بھی ہے، اور ان کے بعد اہل ایمان کا کیا انجام ہوگا؟ ان حقائق کو جاننے کے بعد فما یکذبک بعد الدین، وہ کیا چیز ہے کہ تمہیں قیامت کو ایک جھوٹ یا نعوذ باللہ ایک خالی خولی تصور سمجھ کر کے اس کو نظر انداز کر لو؟ کیا دلیل، کیا سبب ہے جو انسان کو اس پر ترغیب دیتا ہے، سبب بنتا ہے کہ انسان ایمان کے بجائے اس طرف آ جائے اور قیامت کی تکذیب کر دے؟ چلو وہ بات اپنی جگہ، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات نہیں ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ پیدائش سے لے کر پرورش تک اپنی تمام نعمتیں کھول کھول کے انسان کے سامنے رکھنے تک، اپنی پسند اور مرضی سے انسان کو بنانے تک، اس کی اعضاء و جوارح کو دیکھو، ان کی کارکردگی دیکھو، یہ سب باتیں وغیرہ سامنے آنے کے بعد پھر بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ بہترین فیصلہ کرنے والا، حکم کرنے والا، عدل و انصاف کے ساتھ سلوک کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو یہ دیکھ لینا کہ اس سورہ مبارکہ کی جتنی بھی آیتوں کی ترغیب اور ترہیب ہو، یعنی وہ آیتوں کی وہی حیثیت جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیں اور آخرت سے متعلق جو تباہیاں ہیں ان سے انسان کو باخبر کر دیں، ان صورتحال کے سامنے، ان صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، ان باتوں کا احساس کرتے ہوئے انسان یہ دیکھ لے کہ میں کس دلیل اور حجت کی بنیاد پر آخرت کا منکر ہوں گا، اور میرے پاس دلیل کیا ہے کہ آخرت قیامت قائم نہیں ہوگی، میں دوبارہ پیدا نہیں کیا جاؤں گا اور میرے ساتھ کتاب نہیں ہوگی۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے، انسان کو جس مقام پر بٹھایا ہے، انسان کے لیے جتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، ان کو دیکھ کر کے اس کو تو پھر یہ بات یقین کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہے، قیامت بھی ہوگی، حساب و کتاب بھی ہوگا اور عدل و انصاف کے فیصلے بھی ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو دنیا میں اپنے آپ کو اتنے مگن رکھنا کہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں کے اسباب، وسائل، فرصت اور موقع کو ایسے انداز میں اختیار کرنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی آخرت بھی آباد ہو، دنیا اور آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کی دعا ہو اور اسی دعا کی اجابت اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کارگر اور مفید ہو۔ ان معروضات پر آج کی باتیں یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت خامیوں اور کوتاہیوں سے ہماری درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے رضا کی دولت، نعمت اور سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ